الفت اور بے تکلفی کا سلوک کریں. ایسا نہیں ہو کہ یہ بہت ہی ہٹلر بن کے رہے گھر کے اندر، یا بہت بڑا علامہ بن کے رہے اور بات ہر جو بیوی کچھ بھی پوچھ رہی، آج بارش، ابھی بات کرنا چاہ رہی بیچاری، اس کو کوئی بات کرنے دن بھر ملا نہیں. بیوی شوہر ہی رہتے ہیں، ابھی تک کہ اولاد نہیں ہوئی، اب اس کا دل اکیلا لگتا نہیں گھر کے اندر. شوہر جاب پہ سے آیا، بیٹھا آفس کا کام کر رہا ہے، کچھ لکھ رہا ہے فائل پہ، بیوی آئی، آج شاید بارش ہوگی، ہاں ایسا لگتا ہے نا. تو کہ آسمان میں بادل نہیں ہے، تم کیسا کہتی ہو بارش ہوگی؟ وہ کچھ نہ کچھ بات چھیڑنا چاہ رہی ہے آپ سے، آپ اتنا تو سمجھو عقل ہے کہ نہیں ہے. وہ چاہ رہی بات کرے، اس کو بادل کے بارے میں نہیں کرنا ہے بات، آپ سے بات کرنا ہے اس کو. وہ کوئی ویدر منتری نہیں ہے، وہ چاہ رہی ہے. بعض اوقات آدمی ایسا پوچھتا ہے جو آلریڈی جانتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کچھ بولنے کے لیے نہیں ہے. جیسے دو لوگ ملتے ہیں تو کیسا کہتے ہیں، آج گرمی بہت ہے نا، تب بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، پسینہ تم کو بھی آ رہا ہے، مجھ کو بھی آ رہا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ آئس بریکر بولتے ہیں اس کو. یہ کچھ بات چاہ رہا ہے، کچھ تو شروع ہو. کیا بہت علمی بات کرے گا ایک دم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد؟ کہاں سے بات شروع کرے بھائی؟ کچھ تو بات ہو شروع. لیکن بہت سارے جاہل اور بیوقوف قسم کے شوہر سمجھ نہیں پاتے ہیں. وہ مجھ سے چاہ رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنا کمپیوٹر یہ جو نکما ہے اس کو تھوڑا ہٹا کے رکھو، تھوڑی دیر اس سے پیار محبت کی بات کرو. وہ یہ چاہ رہی ہے آپ سے. آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے. کبھی شوہر چاہتا ہے ایسا، بیوی نہیں سمجھ پاتی ہے. تو جو آدمی اس طرح کی باتیں نہیں سمجھ پائے، اس کی زندگی میں بہت سارے نقصانات اس کو جھیلنے پڑتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کیسے تھے؟ اب لمبی روایت ہے، میں اس کو لفظاً نہیں سمجھاؤں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. ایک مرتبہ سفر میں حضرت عائشہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، اور سارے لوگ بھی ساتھ میں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساتھ والے دوسرے لوگ تھے ان سے کہا تم لوگ آگے نکلو. قافلے کی شکل میں لوگ جایا کرتے تھے ریگستان میں، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ. تو جتنے ساتھ والے تھے کہا تم سب آگے نکلو، ہم لوگ آرام سے آ رہے ہیں، تم لوگ سب آگے جاؤ. جب سب آگے گئے، رہ گئے کتنے باقی؟ 2، بیوی شوہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آؤ چلو ذرا دوڑ لگاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں. بیوی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی دونوں کی ریس، چلو ہم لوگ دوڑ لگاتے ہیں. حضرت عائشہ نے کہا اور کیا چاہیے، چلو. حضرت عائشہ دبلی پتلی تھی ایک دم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت میں زیادہ ہے، 40 کراس کر چکے ہیں. نبی بنتے ہی کتنی تھی عمر؟ 40 کے بعد. یہاں تو 40 کے بعد علامہ بن جاتا ہے، ہر بات میں یس نو، اس سے زیادہ کچھ جواب نہیں دیتا ہے. وہ اپنی حکومت جتانے کے لیے بہت کم بات کرتا ہے، زیادہ بات کریں گے عزت کم ہوگی. ایسا نہیں ہے. گھر میں جلاد بن کے نہیں رہنا، بولے اپنا دبدبا ہونا چاہیے. دبدبا نہیں ہوتا کچھ بھی. نفرت کرتے ہیں لوگ جب ایسا بنتا ہے آدمی گھر میں. ہٹلر نہیں بنے آدمی، بٹلر بھی نہیں بنے، کچھ بھی ویلیو نہیں ہے اس کی. ایک دم خادم بن کے بھی نہیں رہے. ہاں گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائے، لیکن نوکر بن کے نہیں رہے گھر کے اندر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ چلو آج دوڑ لگاتے ہیں. کہا چلو چلیے. اور کہتی ہیں کہ میں جو دوڑی، ایسا دوڑی کہ میں آگے نکل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دبلی پتلی تھی، بھاگے کے تو آدمی آگے ہی جائے گا، پیچھے تھوڑی آئے گا. کہتی میں ایسا دوڑی کہ آگے نکل گئی، میں جیت گئی، پہلے پہنچ گئی جہاں پہنچنا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ایک لمبا زمانہ چلا گیا، اور اس زمانے میں تو دبلی پتلی تھی، اب ایک عمر نکل گئی تو میں بھاری بھرکم ہو گئی، موٹی تازی ہو گئی، موٹاپا مجھ پر چھا گیا. اور پھر ایک زمانے، اور وہ بات بھول گئی میں، وہ ریس کا واقعہ بھی میں، دوڑ لگانے کا واقعہ بھی میں بھول گئی. پھر ایک سفر میں ہم لوگ نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا آگے جاؤ تم لوگ. اس سیکنڈ راؤنڈ ہے، آپ جاؤ آگے تم لوگ. ان لوگوں سے کہا کہ تقدم، تم لوگ آگے نکل جاؤ. عائشہ کہا چلو آج دوڑ لگاتے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے. دونوں کے دونوں دوڑے. کہتی میں تو اب میری حالت ایسی تھی نہیں دوڑنے جیسی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کے اتنا ہنسنے لگے. آپ دوڑ رہی ہیں تو بھاری بھرکم اور دوڑ رہی ہیں، آپ کو ہنسی آ گئی ان کے دوڑنے پہ، اور آپ ہنسنے لگے، اور آپ کہنے لگے وہ جو پہلے ہوا تھا نا یہ اس کے بدلے.
پہلے تم جیت گئی، اب کیا ہو گیا؟ برابر ہو گیا ابھی۔ آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ایسا سلوک کرتے تھے۔ آپ نے نہیں سوچا ایسا میں کروں گا تو میرا رعب کم ہو جائے گا، میرا دبدبا بیوی پہ کم ہو جائے گا۔ آدمی کا دبدبا اس کے دباؤ سے نہیں ہوتا ہے، اس کے اخلاق سے ہوتا ہے۔ جب آدمی مسٹیک کرتا ہے دبدبا ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے بیوی پہ دبدبا رعب ختم کب ہوتا ہے؟ جب شریعت کے اعتبار سے یا اخلاقی اعتبار سے آدمی غلطی کرتا ہے، اس کے اندر ڈر ختم ہو جاتا ہے اس کا۔ اگر یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، بولی ہاں اچھا ٹھیک ہے، اب وہ ڈانٹے گا تو آپ کدھر پڑھتے ہیں، اس کی ہمت بڑھ جاتی ہے۔ جب اس کی زندگی میں شرعی پابندی کمزور ہو جاتی ہے، اس پر سے ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی میں پابندی ہوتی ہے، برابر وہ اپنی پڑوسیوں سے کہتی ابھی آنے والے، ہاں چلو میں جاتی ہوں گھر پہ، اب آنے والے ہیں۔ کیوں؟ ڈر اس کا ہے، شوہر پابند ہے اس کا، اس کو کچھ بھی ادھر ادھر کی بات چلتی نہیں ہے، تو بیوی میں ڈر ہوتا ہے۔ لیکن شوہر پابند نہیں شریعت کا، ڈر اس کا بھی نہیں رہتا ہے، کبھی کبھی ایسی بھی بات بول دیتی ہے جو اس کی بے عزتی کی ہوتی ہے، یہ بھی ہضم کر لیا تو آئندہ بھی بولتی ہے۔ تو ایک آدمی کا ڈر اس کی شرعی پابندی سے ہوتا ہے، ڈنڈے سے نہیں۔ ڈنڈا کب تک چلے گا؟ بچوں کو بھی آپ پیٹو، ایک وقت کے بعد بولتی اس سے زیادہ آپ کیا کرنے والے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہم کو، ذرا زور سے مارو، تھک گئے تھوڑا آرام کرو، میں بھی آرام کرتا ہوں، پھر مارو۔ تو بیوی کو مار پیٹ کر کے آپ ڈرائیں، بیوی نہیں ڈرتی اس سے، اس کی ہمت بڑھ جاتی۔ ظالم اس کے دل میں جب بڑھ گئے ظالم ہے، وہ بولتی یہ آدمی صحیح نہیں ہے، اس کی ہمت بڑھ جاتی ہے۔ بغاوت پیدا ہوتی ہے ظلم سے، اور بغاوت ہمیشہ بہادر ہوتی ہے، یاد رکھیے اس بات کو، جرأت اس میں ہوتی ہے۔ تو یہ سلوک الفت کا سلوک ہو، آپس میں محبت کا فری اینڈ فرینک سلوک ہو، دونوں کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک دم علامہ بن کے گھر میں نہیں رہے، چاہے کتنا بھی علم والا کیوں نہ ہو، یہ سادہ آدمی بن کے رہے گھر کے اندر، سیدھا سادہ آدمی، ہنسی کھیل کے ساتھ بچوں کے ساتھ کھیلنا، بیوی کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرنا، فری رہنا۔ عام وہ ہو سکتا ہے باہر بہت بڑا آدمی ہو، کمپنی کا مالک ہو، بہت بڑا عالم ہو یا کچھ بھی ہو، گھر میں آ کے وہ نہیں بننے کی کوشش کرے، وہ اپنا عہدہ گھر پہ نہیں چلائے، گھر کے اندر سیدھا سادہ ایک عام انسان بن کے آدمی رہے، پیار محبت سے لوگوں کے ساتھ میں ہنس کھیل کے رہے، تو سب زیادہ خوشحال رہ سکتے ہیں۔